Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. My dear respected student, you are welcome to SSHT Degree College Virtual Class Session 2020 and 21. बीकॉम में मैनेजमेंट हमारा प्रोग्रेस में है और इसमें चैप्टर नंबर थर्ड जो है उसका आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। लिंक नंबर थर्ड। लिंक नंबर फर्स्ट जो था वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के हवाले से था और उसमें टेलर पर हमने बात की थी। और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है मैनेजमेंट की। उसके बाद हमने लास्ट टाइम इसका सेकंड लिंक डिस्कस किया जिसके मीनिंग क्या थे, ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट। और दूसरा लिंक जो है वो इंसानी ताल्लुकात की अहमियत पर मबनी है। आज हम जो है थर्ड लिंक की तरफ बढ़ और थर्ड लिंक जो है ये हेनरी फ्योल से मंसूब की जाती है और इसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है। बड़े आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये होगा कि हेनरी फ्योल जो थे वो फर्स्ट टू लिंक्स के कॉम्बिनेशन के कायल थे कि न सिर्फ साइंटिफिक अप्रोच अपनानी चाहिए आपको मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ में या प्रोडक्शन में, बल्कि ह्यूमन रिलेशन का भी आपको क्या करना है, बहुत ख्याल रखना है। तो इसमें एक बड़ा किरदार जो है हेनरी फ्योल साहब का आता है। सो मैनेजमेंट चेन लिंक नंबर थर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है और इट इज़ प्रोडक्शन एंड एचआर ओरिएंटेड अप्रोच। This link of management chain is properly known as administrative management, and this link of management chain has received much emphasis and to some extent ties the different links together. It is very easy to say that the work of Henry Fayol in this regard was very smart in matching the basic links in supreme touch. सो हेनरी फ्योल ने कोशिश की इस चीज़ को कंबाइन करने की, टाई अप करने की कि साइंटिफिक अप्रोच क्या है और एचआर जो है उसका सिनेरियो क्या है, और इन दोनों की मौजूदगी में ही एक मैनेजरियल सिस्टम जो है वो बेहतर तौर पे आगे बढ़ सकता है। और हेनरी फ्योल जो थे बेसिकली फ्रांस से बिलोंग करते थे। 1841 इनका बर्थ ईयर है और 1925 में इनका इंतकाल हुआ। रोल ऑफ हेनरी फ्योल देखते हैं इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। चूँकि ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहलाते हैं तो इनकी लाइफ को अगर डिस्कस ना किया जाए तो ये ज़्यादती होगी इस अहम तरीन मजमून के हवाले से। हेनरी फ्योल वॉज अ फ्रेंच माइन इंजीनियर, माइनिंग एग्जीक्यूटिव, ऑथर एंड डायरेक्टर ऑफ माइंस who developed a general theory of business administration that is often called Fiolism. हेनरी फ्योल के बारे में मिलता है कि वो एक माइन इंजीनियर थे, यानी कानों के माहिर थे। कानों से मुराद हमारी ऐसी कान है जिनमें कोयला या लोहा निकाला जाता हो, और एक बाकायदा कंपनी से आप अटैच थे जिसका कॉमेंट्री फॉल्ट शामबार्ड नाम मिलता है। हेनरी फ्योल 1841-1925 स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ जूनियर इंजीनियर। बास जूनियर इंजीनियर कहती हैं, बास कहती हैं सिंपली एक लेबर थे इन अ कोल माइनिंग कंपनी इन फ्रांस एंड बिकम इट्स जनरल मैनेजर इन 1880। तो एक बहुत ही निचले दर्जे पर आने के बाद, एक आम लेबर की हैसियत से काम शुरू करने के बाद 1880 में ही वाज प्रमोटेड एज द जीएम ऑफ द सेम कंपनी। और वो कंपनी जिस वक्त उन्होंने ज्वाइन की थी वो बिल्कुल नियर टू बैंकरप्ट थी, और उस गिरी हुई साख की मालिक कंपनी को हेनरी फ्योल जो हैं वो अपनी मेहनत, अपनी काविश, अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल से बामे अरूज तक लेके चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उनको। He not only saved a large coal and steel company from bankruptcy, but also led to crowning success. His ideas on management have been summed up as the administrative management theory, which later evolved in the management process school. A contemporary of Taylor, Fayol for the first time attempted a scientific analysis of the overall management process. In 1916, his famous book was published in French language, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली जनरल, या आप इसको अगर इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगी, और फ्रेंच में इसका एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली जनरल जो है वो नाम दिया जाता है। आगे देखते हैं, हेनरी फ्योल का बहुत बड़ा किरदार है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। पहली बात डिस्कस करते हैं कि इन्होंने तमाम तर सनती सरगर्मियों को, यानी कारोबारी सरगर्मियों को 6 बड़े हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फ्योल कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग
4 heads. تو فرسٹ ہیڈ کا نام ہے ڈویژن آف انڈسٹریل ایکٹیویٹیز، جن کو مزید انہوں نے 6 حصوں میں ڈسکس کیا: ٹیکنیکل، کمرشل، فائنینشیل، سیکیورٹی، اکاؤنٹنگ اینڈ مینیجریل۔ ٹیکنیکل حوالے سے یاد رکھیے گا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک ادارے کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ٹیکنیکلی ریلیٹ کرتی ہیں کسی مینیجر کے کام سے. سو ٹیکنیکل ایکٹیویٹیز میں ریلیٹنگ ٹو پروڈکشن، یعنی پیداواری تمام تر سرگرمیاں، اس میں ٹیکنیکل حوالے سے ایک مینیجر کو بڑا شارپ مائنڈڈ ہونا چاہیے. جہاں تک کمرشل کی بات ہے تو کمرشلزم سے مراد بائنگ اینڈ سیلنگ اینڈ ایکسچینج ہے، بینکنگ نالج ہے، مارکیٹنگ نالج ہے. یہ تمام چیزیں ایک مینیجر کے مینیجریل ایکٹیویٹیز کا کیا ہونی چاہیے، حصہ ہونی چاہیے. اسی طرح فائنینشیل کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ فائنینس مینز فنڈنگ جو ہے آپ کے ادارے کے لیے، اس کی ایلوکیشن کیا ہوگی، اس کے سورسز کیا ہوں گے، اس کی کنزمپشن کیا ہوگی، اس کے لیے پلاننگ کیسے کرنی ہے. تو یہ بھی کیا ہے، تنظیمی سرگرمیوں کا ایک الگ ٹکڑا ہے جس کو ہم فائنینس کے نام سے جانتے ہیں. سو فائنینشیل سرچ فار کیپٹل اینڈ اٹس آپٹیمم یوز، کہ سرمایہ اور اس کی دیکھ بھال، اس کی سورسز، اس کی جنریشن کیسے ہوگی اور اس کا ایک آپٹیمم یوز کیسے ہوگا. سیکیورٹی کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک ادارے کی ایکٹیویٹیز کے اندر سیکیورٹی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور اس سے مراد ہوگی سیکیورٹی آف ایسٹس. تو ایک اچھا مینیجر جو ہوتا ہے یا ایک اچھی مینیجریل ٹیم جو ہوتی ہے ہمیشہ اپنے ادارے کو آن کرتی ہے، اور اس کی تمام پراپرٹی کو، ان تمام ایسٹس کو وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ ایسٹ کسی طرح سے بھی خراب نہ ہونے پائیں، چونکہ ان کی بدولت ہی ہمارا ادارہ آگے بڑھ رہا ہے. یعنی وہ خود کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اکاؤنٹنگ کے اندر بھی ہے کہ اکاؤنٹس کیا ہے، اس کے اندر واؤچر سسٹم کیا ہے، اس میں پلاننگ آف ڈاکومنٹس کیا ہے، اس میں جنرل کیا ہے، پیٹی کیش بک وغیرہ کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہنری فیول نے ان کو انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کو ان حصوں میں تقسیم کیا. اسی طرح مینیجریل حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ایک مینیجر کے جو بہترین اور اہم ترین کام ہیں، جس کو مینجمنٹ کا ایسنس بھی کہا جانا چاہیے، وہ یہی ہے کہ پلاننگ، آرگنائزنگ اور اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ، کنٹرولنگ وغیرہ، اور ان سب سے بڑھ کے ان تمام کے اندر باقاعدہ کوآرڈینیشن. تو ہنری فیول جو ہے ان کا بڑا کردار ہے. تو یہ فرسٹ ہیڈ ہم نے ڈسکس کیا، ڈویژن آف انڈسٹریل ایکٹیویٹیز. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ کوالٹیز آف این افیکٹو مینیجر جو ہے اس پر بات کی کہ ایک مینیجر کے اندر کون سی فنڈامنٹل کوالٹیز ہونی چاہیے. تو پہلے وہ فزیکل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہی اور شی شوڈ بی اے فزیکلی ویل مینرڈ پرسن، یا اس کو ہیلدی ہونا چاہیے، کوئی کرونک ڈیزیز نہ ہو، ٹھیک ہے. اس کے اندر ایمبیشیس ہونا چاہیے اس کو آگے بڑھنے کے لحاظ سے، اور کوئی فزیکلی ایسی کوئی پرابلم نہ ہو جو اس کے ٹارگٹ اچیونگ پروسیس کے اندر رکاوٹ کا باعث بنے. تو جیسے کہ عربی میں کہاوت ہے کہ العقل السلیم فی جسم السلیم، اچھی عقل ہمیشہ اچھے جسم میں ہوتی ہے. اس طرح مینٹل حوالے سے اسے کہا کہ جاتا ہے کہ ایک اچھا مینیجر مینٹلی بڑا حاضر دماغ ہوتا ہے، اور اپنے سکس سینس کو استعمال میں لاتا ہے. اس کا کامن سینس بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی ججمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے، انالائٹیکل کیپیبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے. اسی طرح سے مورل حوالے سے، اخلاقی حوالے سے ایک اچھا مینیجر کبھی بھی ذمہ داریوں کو ایکسیپٹ کرنے سے گھبراتا نہیں ہے، اور اسی طرح وہ ذمہ داریوں کو لینا پسند کرتا ہے، اس کے مطابق رزلٹ دینا پسند کرتا ہے. اسی طرح سے وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے جو اس کے سب آرڈینیٹ ہیں ان کے درمیان بھی ایک مورل ایتھکس جو ہیں وہ ڈیولپ کرتا ہے، تاکہ تمام لوگ مل جل کر اخلاقی دائرے کے اندر رہتے ہوئے بہترین کام کر سکیں، اور کسی قسم کی بھی ناخوشگوار صورتحال اگر پیدا ہو تو وہ اس کو اخلاقی طور پر سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو مورال ریفر ٹو انرجی، فرمنیس، ولنگنیس ٹو ایکسیپٹ رسپانسبلٹی، انیشیٹو، لائلٹی، ٹیکٹ اینڈ ڈگنیٹی. ایجوکیشنل حوالے سے ایک مینیجر کو ہی شوڈ ایکوینٹڈ ود دا ماڈرن نالج اینڈ ایجوکیشن ریگارڈنگ دا مینیجریل پروسیس. تو بعض رائٹر لکھتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں بی کام ہے اور ایم بی اے وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سی اے ہے، اے سی سی اے وغیرہ، یہ تمام جو ایجوکیشن کے مختلف پیرامیٹرز ہیں، اس میں ایک بہترین آپ کو مینیجر ثابت کرنا ہے خود کو. یہ چیزیں یہی آپ کو پڑھا رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو اور دیے گئے وسائل کو مینیج کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں.
ٹیکنیکل حوالے سے ہینری فیول کا کہنا ہے کہ ایک مینیجر کو ٹیکنیکلی بڑا ساؤنڈ ہونا چاہیے ریگارڈنگ دا اپروچ آف مشینز پلانٹس را مٹیریل دیئر کنزمپشن اور دیئر ورکنگ. یہ ٹیکنیکل حوالے سے وہ چاہتا ہے کہ ایک اچھا مینیجر جو ہے اس کے پاس یہ بھی نالج ہونا چاہیے. پلس ایکسپیرینس یعنی تجربہ اور آف کورس ارائزنگ فرام دا ورک. جیسے جیسے آپ کام کرتے ہیں ویسے ویسے آپ تجربے کی دولت سے خود کو مستفید کرتے چلے جاتے ہیں. ہینری فیول کا یہی کہنا تھا کہ جب تک کوئی شخص کوئی کام نہیں کرے گا اس کو تجربہ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور ود دا پیسج آف ٹائم ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ خود کو بہتر طور پہ آگے بڑھنے کے لائق بنا لیتا ہے. تو کوالٹیز آف این افیکٹو مینیجر بھی ہینری فیول ہی کا ایک بہت. اسی طرح سے انہوں نے فنکشنز آف مینجمنٹ کو بھی بیان کیا. یاد رکھیے گا یہ فنکشنز آف مینجمنٹ ہی ایلیمنٹس آف مینجمنٹ کہلاتے ہیں، کمپوننٹس آف مینجمنٹ کہلاتے ہیں، پلرز آف مینجمنٹ کہلاتے ہیں. تو یہی 5 چیزیں بڑی اہم ہیں. بعض اس میں 6 یعنی کوآرڈینیشن کو بھی ایڈ کرتے ہیں جو بھی بالکل درست ہے. پلاننگ، آرگنائزنگ، کمانڈنگ، کوآرڈینیٹنگ، کنٹرولنگ. پلاننگ مین ٹو سی ان فیوچر کہ آنے والے وقت کوئی مینیجر ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے. تو پلاننگ ڈیسائڈنگ ان ایڈوانس واٹ ٹو ڈو. اٹ انوالو تھاٹ اینڈ ڈیسیژن ریلیٹنگ ٹو اے فیوچر کورس آف ایکشن. آرگنائزنگ کہ اپنی ٹیم کو آپ نے ریڈی کرنا ہے، اس ٹیم میں کون سے کردار موجود ہیں اور کس کردار کو کیا کام آپ نے سونپنا ہے. اٹس آل اباؤٹ آرگنائزنگ. تو پرووائڈنگ ایوری تھنگ دیٹ از یوزفل ٹو اے بزنس انٹرپرائز فار اٹس آپریشن مین میٹیریل مشینز اینڈ منی ایٹسٹرا. As well as commanding mean leading. Maintaining activity among personnel. Personnel سے مراد یہاں پہ ہوگا staff. Lead the personnel in a better way. تو کمانڈنگ صلاحیت اگر مینیجر کے پاس بہت عمدہ ہے تو وہ بہت ڈی موٹیویٹڈ ٹیم کو بھی موٹیویشن کے ذریعے بہتر طور پہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے قائدانہ اہلیت کے ذریعے انہیں کام پر لا سکتا ہے. کوآرڈینیٹنگ کا مطلب یہ ہوا کہ تمام ایکٹیویٹیز کو باہم آپ نے سنرجی کے ساتھ باہم سنکرونائز کر کے آپ نے اس کو آگے بڑھنا ہے. سو دا چینلائزیشن آف گروپ ایفرٹ ان دا ڈائریکشن آف اچیونگ دا ڈیزائرڈ آبجیکٹو آف دا انٹرپرائز. ادارے کے لیے آپ نے تمام چیزوں کو کوآرڈینیشن میں لینا ہے. اس کے علاوہ کنٹرولنگ کا مطلب کیا ہوگا؟ کریکشن آف ڈیویشن از کالڈ کنٹرولنگ. کہ فنکشن آف مینجمنٹ میں اگر پلاننگ فرسٹ ہے موسٹ امپورٹنٹ تو لاسٹ میں کنٹرولنگ بھی بہت اہم چیز ہے. اگر آپ بہت اچھی چیز کو پلان کر لیتے ہیں اور بہت اچھا اسٹاف بھی ہائر کرتے ہیں، آپ ڈائریکشن بھی دے رہے ہیں، ویل کوآرڈینیٹڈ بھی آپ نے سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن کنٹرولنگ فیکٹر اگر آپ کے ادارے کا ویک ہے تو آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. تمام چیزیں آ کے کنٹرولنگ پر ہی منحصر ہوتی ہیں. سو کنٹرولنگ سینگ دیٹ ایوری تھنگ از بینگ کیریڈ آؤٹ اکارڈنگ ٹو دا پلان وچ ہیز بین place the order which have been given and the principle which have been laid down. یعنی جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پلاننگ کے دوران ڈیزائن کیا، کنٹرولنگ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں ہماری کنٹرولنگ کے تحت واقع ہوں. جس طرح سے ہم نے سوچ بچار کی تھی ہم اس کو پریکٹیکلی بھی ویسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تھے فنکشنز آف مینجمنٹ. اور فورتھ کیٹیگری میں ایک بہت بڑا کام جو ہینری فیول کا مانا جاتا ہے وہ ہے ڈرافٹنگ آف پرنسپل آف مینجمنٹ. یہ 14 اصول انتظام یاد رکھیے گا. مینجمنٹ کی تمام ہی کتابوں میں کہیں نہ کہیں ان کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے، اور یہ تمام ہی پرنسپل بہت الاسٹک ہیں، بڑے فلیکسیبل ہیں، اور ہر جگہ ادارے کی نوعیت، ماحول اور کلچر کے اعتبار سے کسی بھی ملک، کسی بھی شہر اور کسی بھی ادارے میں ان کو آپ اپنے طور پر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہی وہ تمام چیزیں تھیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ جن کی وجہ سے ہینری فیول جو تھا اس نے کمنٹری فار شامبالڈ کو بام عروج تک پہنچایا. اٹ مینس کہ جو کچھ آپ کو ہم ڈسکس کروا رہے ہیں یہ چیزیں اس وقت شاید نہیں تھیں. لہذا 30 سال اپنے بہترین جو سرو کرتا ہے ہینری فیول وہاں پر، اس نے نہ صرف اس ادارے کو بہت کچھ دیا بلکہ یہ دولت انتظامی کتابوں کے اندر بھی شامل کی گئی کہ اس نے کیا کیا. کوالٹیز آف اے گڈ مینیجر، اس کے علاوہ جناب فنڈامنٹل کوالٹیز آف اے گڈ مینیجر کے ساتھ ساتھ فنکشنز آف مینجمنٹ کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور بیسک کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پرنسپل آف مینجمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں 14 اصول انتظام ہیں جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہیں. ڈویژن آف ورک، یونٹی آف کمانڈ، اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی، یونٹی آف ڈائریکشن ہے، ڈسپلن ہے، ریمونریشن، کلیکٹیو انٹرسٹ، سینٹرلائزیشن، اسکیلر چین،
order, equity, job stability, initiative और spirit corps. प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल में डिवीजन ऑफ वर्क के मीनिंग ये है कि काम को तकसीम कर दिया जाए। माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा है कि अगर काम ज़्यादा है और करने वाला अपने ही सर रख के वो तमाम चीज़ें परफॉर्म करेगा तो वो उसको इजीली मैनेज नहीं कर पाएगा, लिहाजा उसकी एफिशिएंसी मुतासर हो सकती है। लिहाजा हेनरी फ्योल के ख़्याल में एक बड़े काम को छोटे छोटे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना चाहिए और मुख्तलिफ लोगों को ये काम बांट देना चाहिए जिनमें किसी काम करने की अहलियत हो। तो जब आप काम को डिवाइड कर देते हैं तो काम समझना, समझाना और करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है यकजहती हुक्म। यानी यहाँ हेनरी फ्योल ये हमें समझाते हैं कि देर इज़ वन ऑफिसर ऑन मैनी सबऑर्डिनेट, कि एक अफसर हो, अगर एक एग्जीक्यूटिव हो और उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे तो इस बात के चांसेस कम हैं कि उनके दरमियान लैक ऑफ कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। तो यूनिटी ऑफ कमांड का बड़ा फ़ायदा होता है। मुलाजिम को मालूम है कि मेरा एक ही बॉस है और मुझे उसको प्लस माइनस या पॉजिटिव नेगेटिव मुझे उसी से लेना है और उसी को जवाब देना है, और इसमें कम अज़ कम ये कम्युनिकेशन लैप्स नहीं आने पाता। जबकि मॉडर्न एरा में देखें तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज भी से कर सकते हैं कि मॉडर्न एज में शायद ऐसा नहीं भी हो रहा कि अब ये होता है कि अगर लाजिम आप अकेले हैं तो एक ही वक्त में आपको 3 जगह पर जवाब देना पड़ सकता है, और इस अप्रोच को हम कहते हैं फंक्शनल अथॉरिटी का असूल। तो बहरहाल उस वक्त के लिहाज से एक बेहतरीन प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड, आज भी मौसर है लेकिन हस्ब ज़रूरत चेंज भी किया जा सकता है। अथॉरिटी का मतलब ये है कि मेरे पास अख्तियार हैं और ये इस अख्तियारात की दौलत के तहत, इस पावर के तहत मैं आपको जिम्मेदारियां सौंप रहा हूँ। तो अथॉरिटी का मतलब अख्तियारात का होना है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज़ें बड़ी अहम होती हैं माय डियर स्टूडेंट। और मैनेजर के पास अगर जिम्मेदारियां ज़्यादा हो लेकिन काम करने के अख्तियारात ना हो तो समझ लें वो एक हाथ से महरूम हो गया। तो बॉडी तभी बैलेंस होती है जब आपके दोनों हाथ जो हैं उनके अंदर पावर मौजूद हो। तो बहरहाल हेनरी फ्योल का ये प्रिंसिपल अथॉरिटी वाला बहुत अहम किरदार का हामिल है। प्लस डिवीजन ऑफ डायरेक्शन, ये इसको हम कहेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि देर इज़ अ वन डायरेक्शन फॉर ऑल द सबऑर्डिनेट इंक्लूडिंग योर चीफ एग्जीक्यूटिव। एक लीडर से लेकर एक पीएन तक, यानी टॉप ऑर्डर से लेके बॉटम लेवल तक तमाम लोगों को एक सिमत में ही आगे बढ़ना है। सो देयर इज सिंपल एंड वन डायरेक्शन मीन्स योर डेस्टिनेशन। यानी जब आप सिमत का, आप मंजिल का तयन कर लेते हैं तो फिर आपका बढ़ना जो होता है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है कि आप बड़े एनर्जेटिक होकर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के मीनिंग आमतौर पर नज़्म ज़ब्त लिए जाते हैं जो कि बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हेनरी फ्योल के ख़्याल में उस डिसिप्लिन के मीनिंग ये थे कि इदारा यानी मैनेजमेंट अपने मुलाजमीन के साथ जो कमिटमेंट्स करे वो जेंटलमैन होनी चाहिए, और ऐसे ही सब ऑर्डिनेट जो कमिटमेंट अपने इदारे से करता है वो भी फुलफ़िल होनी चाहिए। लिहाजा जितना इनके दरमियान बेहतर रिलेशनशिप कायम होगी उतना इदारा बेहतर तौर पे आगे बढ़ेगा। यानी आप वो कमिटमेंट जो आप मेरे साथ कर रहे हैं और जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, फुली डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़नी चाहिए। आप उन्हें फुलफिल करें और मुझसे भी तवक्को रखें कि मैं भी उन्हें फिल करने का पाबंद रहूँगा। कलेक्टिव इंटरेस्ट, मुश्तरका मफाद, कि एक इदारे के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लिहाजा उन्हें ये सोचना चाहिए कि तमाम चीज़ें कलेक्टिव इंटरेस्ट के तहत सोची और समझी जानी चाहिए और वैसे ही अमल पजीर भी होनी चाहिए, इन इसको परफॉर्म भी करना है। वजह यह है कि ज़ाती मफाद को आप हर जगह फ़ौक़ियत ना दें। आप इदारे में काम कर रहे हैं तो इदारे के लिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ में अपना मफाद मद्देनज़र रखते हैं और इदारे के मजमूई मफाद को, इज्तमाई मफाद को, मुश्तरका मफाद को साइड लाइन कर देते हैं, तो ये लोग इदारे की तरक्की और बका में अहम किरदार अदा नहीं कर सकते। ऑर्डर का मतलब हेनरी फ्योल का कहना ये था कि देयर इज़ अ प्रॉपर ऑर्डर फॉर एवरीथिंग विच इज़ एग्जिस्टिंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी इदारे के अंदर ऑर्डर से मुराद ये है कि ह्यूमन ऑर्डर हो तो प्रॉपर हो,
اور میٹیریل آرڈر ہو تو بھی پراپر ہو. مشینیں، پلانٹ، را میٹیریل، اکوپمنٹ، انسٹرومنٹس، ان کی باقاعدہ کیا ہے، ان کے اندر نظم و ضبط ہونا چاہیے. کون سی مشینیں آؤٹ آف آرڈر ہیں، کون سی پرفارم کر رہی ہیں. اسی طرح سے ہمیں اپنے لوگوں کو بھی ویل مینرڈ اور ویل آرڈر رکھنا ہے. تو آرڈر سے مراد یا حکم نہیں ہے یا ترتیب ہے، سیکوینس ہے. اسی طرح سے ایکویٹی کا مطلب ہم لیں گے مساوات، کہ ایک اچھا مینیجر اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ باعث نہیں ہوتا ریگارڈنگ دا ٹریٹمنٹ ود دیئر سب آرڈینیٹ. اپنے ملازمین کے ساتھ جب وہ ڈسکشن کرتا ہے تو ان کے درمیان وہ کسی قسم کا تعصب پیدا نہیں کرتا کہ وہ کسی ایک کو فیور کر رہا ہو اور کسی ایک کو فیور نہ دے، بلکہ اس کا طرز عمل سب کے لیے بہت پسندیدہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو ایک جیسا سمجھتا ہے اور تمام چیزیں میرٹ پر رکھ کے سامنے لاتا ہے. اسی طرح سے جاب اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہنری فیول اس بات کا شدت سے قائل تھا کہ اگر کوئی ادارہ اپنے ورکر کو موٹیویشن دینا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ اس کی جاب کو پرماننٹ کرے، اسے مستقل بنیادوں پر رکھے، تاکہ اس سے جو انسیکیورٹی ہے جاب کی وہ ختم ہو جائے. تو وہ انشاءاللہ بہتر طور پہ کام کرتا ہے، بجائے اس سے کہ وہ ہر وقت انسرٹن ہو کہ کبھی بھی میرا کوئی لاسٹ ڈے ہو سکتا ہے. تو استحکام ملازمت، استحکام روزگار آپ کی ایفیشنسی کو بڑھا. اس طرح انیشیٹو کی میننگ ہم لیں گے اختراعی صلاحیت، یعنی آگے بڑھنے کی لگن اور جستجو. ہنری فیول کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی ٹیم میں جتنے بھی لوگ ہوں آپ کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بالخصوص ان لوگوں کی جو آپ کی موجودگی اور یا آپ کی ایبسنس میں بہترین کام کرنے کا لگن رکھتے ہوں. یعنی وہ ان کیس اگر آپ نہیں بھی ہیں تو وہ ادارے کے مفاد میں اپنے ذہن کو بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اس اسٹیپ کو پروف بھی کریں گے کہ میں نے جو ڈیسیژن لیا تھا وہ بالکل درست تھا. تو بعض اوقات ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے موسٹ سینئرز جو لوگ ہیں یا ان کے ساتھ جو جونیئر ٹیم ہوتی ہے ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کچھ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے آپ انہیں حوصلہ افزائی دیں. اس طرح اسپرٹ ڈی کاپس یعنی بہترین اتحاد کے ذریعے ہی تمام چیزیں عمل میں لائی جا سکتی ہیں، اور خوبصورتی اسی چیز کی ہوتی ہے کہ انڈیویجولزم کی جگہ کلیکٹیوزم کو لیا جائے اور اشتراکی مدد کے ذریعے آگے بڑھا جائے. اسپرٹ ڈی کاپس ایک فرینچ ورڈ ہے، آپ اس کو یونٹی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اتحاد. اتحاد جو ہے طاقت ہوتا ہے، اور یقیناً ایک اہم کام جب مشترکہ طور پر کیا جائے تو وہ ایک انفرادی کام سے کئی گنا بہتر ثابت ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ رول آف ٹیلر کیا ہے ان دا فیلڈ آف مینجمنٹ. تو ان کا بھی بہت بڑا کردار رہا. فیڈرک ونسلو ٹیلر 1856 میں پیدا ہوئے، 1915 میں ان کا انتقال ہوا. ہی از کالڈ دا فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ، جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے. اب صرف تھوڑا سا کمپیریزن دیکھنا ہے ہنری فیول اور ٹیلر کا. تو ٹیلر's principal concern was that of increasing efficiency in production, not only to lower cost and raise profit, but also to make possible increase pay for worker through their higher productivity. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک یہ مسکنسیپشن ہے کہ انہوں نے صرف وزن بڑھایا، کام کی شرح میں اضافہ کیا، لیکن دوسری جانب ایسا بھی تھا کہ انہوں نے یہ خواہش کی کہ جب ادارہ بہتر طور پہ آگے بڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ ورکرز کے لیے بھی اس پیداواری صلاحیت کا معاوضہ مقرر کرے. In 1909, Taylor published the Principle of Scientific Management. In this, he proposed that by optimizing and simplifying job, productivity would increase. He also advanced the idea that workers and manager needed to cooperate with one another. یعنی تمام ورکرز کو مل کر، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے مینیجر حضرات کی، اپنے ٹاپ مینجمنٹ کی مدد کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے جابز کو سمپلیفائی ہوتے چلا جانا چاہیے اور ریزلٹس ہمیں جو ہیں ہر صورت میں پروڈیوس کرنے ہیں. مینجمنٹ چین کا مائی اسٹوڈنٹ اس چیپٹر کا کنکلوژن کرتے ہیں، اور دس ڈسکشن کین بی ایزیلی کنکلوڈیڈ in a manner that all the three links are basically aimed and focused the organizational performances. Scientific management, which emphasizes
دا امپورٹنس آف ایفیشنسی. سائنٹیفک مینجمنٹ جو ہے وہ پیداواری اہمیت پر زور دیتی ہے. ہیومن ریلیشن وچ ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن دا ہیومن اسپیکٹ آف ایفیشنسی. جبکہ ہیومن ریلیشن جو کانسیپٹ ہے وہ انسان کو اہمیت دلواتا ہے کہ تمام تر ایفیشنسی تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب انسان خود بہتر حالت میں ہو. جبکہ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ which stresses the coordinating aspect both the production and HR of management. تو انتظامی نظریہ جو ہے مینجمنٹ کا وہ اس بات پہ زور دیتا نظر آتا ہے کہ ہر صورت میں ہیومن ریسورس یعنی ایچ آر کی مینجمنٹ اور پروڈکشن یعنی ایفیشنسی کو مل کر ہی آگے لے جایا جا سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنا یہ تیسرا چیپٹر یعنی ڈیولپمنٹ آف مینجمنٹ تھاٹ کا ہم اختتام کرتے ہیں. امید ہے یہ چیپٹر آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. اپنا بہت تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اسٹے ہوم. اسٹے بلیس. اللہ حافظ.